اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی عملیات کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول و منظور عطا فرمائے، اور جس کام کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں یا عمل شروع کر چکے ہیں، اللہ پاک وہ بھی قبول و منظور عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، اللہ کے پاک کلام، اللہ کے نایاب ناموں کا وظیفہ ہے المصور، با کمال اور خوبصورت وظیفہ، صورت دینے والے، صورت کو بنانے والے پیارے پیارے اللہ پاک نے چہرے مبارک بنائے ہیں، بلند و بالا، نایاب۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو کبھی بھی کسی کے چہرے کے اوپر تو بنعوذ باللہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، تھوکنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی تھپڑ مارنا چاہیے، کیونکہ میرے رب کا اس پر ہاتھ پھرا ہوتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات، بہت ہی نایاب، بہت ہی باکمال ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اس کا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، جو بھی بہت ہی نایاب ہے، صورت بنانے والے میرے رب کے کمال، میرے رب بلند و بالا، بے نیاز اور باکمال۔ سب سے پہلے جو میرے بہن بھائی جن کو کوئی چہرے کی پرابلم ہے یا کوئی جسمانی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ یہ جو انسان میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر، اس جگہ پر جہاں پر خرابی ہے یا جسم کے اندر کوئی پریشانی یا تکلیف، دکھ وغیرہ ہے، تو 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار لیں۔ اپنے چہرے کے اوپر بھی دونوں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر تو آپ پھونک مار لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جگہ منور ہو جائے گی، وہاں پر کبھی بھی کوئی بیماری نہ آ سکے گی۔ خواتین کے لیے بھی بہت نایاب ہے، جو بے اولاد صاحب ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جو بیٹے کی خواہش اور بیٹی کی خواہش، جن کو بیٹی کی خواہش ہے تو وہ بھی، اور بیٹے کی خواہش ہے تو بھی، تو 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ جو من کی خواہش ہوگی، جو دل کی خواہش اللہ پاک پوری کریں گے، اور بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ آ جائیے، اب میں آپ کو اس وظیفے کی پری کا عمل بتانے جا رہی ہوں، جو بہت ہی باکمال، بہت ہی نایاب ہے۔ چہرے کی ایسی نور کی حالہ ہے، ایسا منور اس پری کا چہرہ ہے، بہت ہی نایاب، بہت ہی باکمال چہرہ، اتنی خوبصورت پری کہ دنیا میں کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، بہت ہی نایاب۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس نے سرخ کلر کا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے، اور بہت ہی باکمال، بہت ہی خوبصورت پری ہے۔ اور جب بھی جو بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس شخص کو ایک ایسا سکہ دیتی ہے کہ جو اپنے 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے یا کوئی بھی کسی بھی مطلب کہ پیسوں کے اندر وہ رکھ دے گا، وہاں پر پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی، کبھی بھی اس گھر میں تنگی اور کبھی بھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ تو صرف اور صرف 40 دن کا یہ عمل ہے۔ جب بھی اگر 7 دن میں بھی پری حاضر ہو جاتی ہے یا 40 دن کے دوران پری حاضر ہو جاتی ہے، 21 دن کے دوران پری حاضر ہو جاتی ہے، تو اپنا وظیفہ 66,000 کا مکمل کر کے اس دن کے بعد آپ وظیفہ کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ پری حاضر ہو گئی ہیں اور آپ اس سے شرائط طے کر لیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 نفل توبہ کے تہجد کے ٹائم 9 چندی جمعرات کو آپ وظیفہ شروع کریں گے، اور 40 دن تک جلالی پرہیز ترک کے حیوانات کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کریں گے، تو انشاءاللہ تہجد کے ٹائم آپ نے 9 چندی جمعرات، بدھ سے جب چاند شروع ہوتا ہے تو 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے، اور شرائط ان کے آخر میں دیے گئے ہیں، وہ لازم سن لیجیے گا، شرائط کے بغیر یہ وظیفہ نہ کیجیے گا۔ تو 9 چندی جمعرات کو آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی روحانی قوت اتنی مضبوط ہوگی کہ آپ 7ویں دن ہی پری کو حاضر کر لیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا تعلق اتنی جلدی اللہ پاک سے بن جائے گا کہ آپ 7ویں دن ہی پری کی تسخیر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو 66 مارا آپ نے جون سا ہے یہ ذکر کرنا ہے المصور کا، تو 2 نفل توبہ کے پہلے آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 66,000 مرتبہ آپ یہ عبارت جون سی ہے، اللہ پاک کا نام، پیارا نام ہے، وہ آپ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور پری کے لیے دعا کرنی کہ اللہ پاک اس کو آپ کے لیے بھیج دیں، تسخیر کر دیں۔ تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں 7 دن سے 11 دن کے اندر بھی یہ تسخیر ہو جاتی ہے، یہ آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام اتنا مضبوط اور
پڑھائی کی زکوٰۃ زیادہ ہے تو بہت جلدی کامیابی ہوتی ہے انشاءاللہ پہلے چلے میں ہی کامیابی آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی یہ حاضر ہوگی آپ اس سے شرائط طے کر لیں گے اور آپ کو یہ پاک صاف رہنے کا کہے گی, نہانے کا کہے گی. جمعے والے دن لازماً کہے گی کہ آپ نہائیں اور خوشبو لگا کے آپ ہر وقت رکھا کریں گے. خوشبو اس کی خوراک ہے, بہت زیادہ خوشبو پری کو پسند ہے, تو آپ خوشبو ضرور لگائیں گے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کو یہ ایک سکہ دے گی, سکے کو آپ جن پیسوں میں بھی آپ رکھیں گے, تھوڑے سے پیسوں میں دن ب دن ادھر پیسے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اسی عمل کی جو ان سے خاصیت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا وعدہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے میرے علم کو, میرے رب کے علم کو آپ نے پھیلانا ہے. 10 لوگوں تک یہ علم جو ان سا ہے اللہ کے نایاب عملوں کا, یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے رب کے نام میں کتنی بلندی ہے, کتنی مضبوطی اور کتنی پاور ہے. سب لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے چینل پر انڈیا کے لوگ بہت زیادہ جو آ رہے ہیں, تو دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں. بہت سے لوگ مجھے انڈیا سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ہندی زبان میں یہ عمل بتائیں. تو میں کہتی ہوں میرے رب کا ایک نام پڑھے تو اللہ پاک اس کو بھی مسلمان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ مسلمان ہے, تو اللہ پاک اس کو مسلمان کر دیتے ہیں. اسی کی کاوش کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ میرے جو اچھے سبسکرائبر ہیں ضرور اللہ کے کرم سے 10 لوگوں سے 20 لوگوں تک ضرور یہ عمل کو پہنچائیں گے تاکہ اسلام پھیلے. سب سے جو ہے میرے سبسکرائبر ہیں, جو ہے رضی خان ہیں, انڈیا سے ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے آپ اس کو پھیلائیں. مانو, انیلا مانو جو UAE کی ہے, تو وہ بھی لازمن. اور ایک اور بھائی ہیں میرے, وہ UK کے ہیں, مسلمان نہیں ہیں, تو وہ بھی لازمن اس عمل کو پھیلائیں. اور بہت سے جو ہماری کنٹری سے نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ لازمن ان چیزوں کو پوسٹ کریں. مہوش, انیلا, شادیہ, مہنور اور رباب, آپ پلیز, آپ کی بہت مہربانی. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے بارے میں اتنا سوچتے ہیں. تو میرے بس علم کو پھیلا دیں, میرے مدرسے کو چھوڑ دیں کہ میرے مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے. کیوں نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ کی راہ میں آپ بھی قدم بڑھائیں اور آپ بھی ضرور آئیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے علم کو پھیلائیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اللہ پاک ضرور کامیاب کریں گے. اور دوسرا, مانو, انیلا مانو, آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں. میرے کمنٹس میں سب کو اگر جواب دیتی ہوں تو آپ کو بھی دیتی ہوں, کیونکہ میرے آپ اچھے سبسکرائبر سب ہو تو میں آپ لوگوں کو بھی جواب دیتی ہوں. اس بات سے ناراض نہ ہوا کریں, ٹھیک ہے, کہ میں آپ کو جواب نہیں دیتی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں اور شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور کمنٹس کریں. اجازت دیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جاہلوں سے, ظالموں سے میرے چینل کو دور رکھیں. پلیز میری مدد کریں, جو جاہل لوگ ہیں وہ ہمارے چینل سے تاکہ دور رہیں. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے, پوسٹ کر دی گئی ہے, وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا. عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آپ
عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں، غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مقلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔